اپنا کام کر رہا ہے، کہیں ہم NLC کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، کہیں اریگیشن پروینشل کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، کہیں فوج کی کور آف انجینئرنگ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. یہاں FC بھی آن بورڈ ہے. کل انہوں نے ان کی کرٹسی سے ہمیں ہیلی مل گیا تھا اور ہم نے پورے ٹریک کو 2 گھنٹے اس پہ لو فلائنگ کی اور جگہ جگہ سے اس کی انسپیکشن کی ہے. تو جو ہمارے بس میں ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. اور ہم آج یہاں کوئٹہ بیٹھ کے میں آپ کے توسط سے میں یقین دلانا چاہتا ہوں اہل پاکستان کو کہ ریلوے سسٹم کی بحالی کے لیے ہم کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے. تو آج کل میں کوئٹہ ایئرپورٹ پہ بھی وزٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی. ان کو بھی میں نے کہا آپ تیار رہیں، وہاں بھی جو ایشوز ہیں ان کو دیکھیں گے اور جو ریزالو اس کا کریں گے. کوئٹہ کا جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کی اپ لفٹ کا بھی ایک پلان موجود ہے، کچھ فنڈز بھی موجود ہیں ہمارے پاس، تو اس کو بھی ہم تھورولی ایگزامن کریں گے کیونکہ اس کو یہ اچھا ریلوے اسٹیشن ہے، اس سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، زیادہ پیسنجر فیسیلیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وقت مل گیا مجھے تو کوئٹہ کے شہریوں کے لیے بھی یہاں پہ کوئی اٹریکشن ڈیولپ ہونی چاہیے. تو یہ گوادر بھی آج ڈسکس ہوا ہے. گوادر کا جو ریل لنک ہے اس کے اندر جہاں ہم چھوڑ گئے تھے خیر ہو وہیں پہ پڑا ہوا کام سارے کا سارا. اب اس بار ہمارے پاس ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، اب تو 11 ماہ باقی ہیں. تو وہاں گوادر میں ہم نے آفس نوٹیفائی کر دیا، ریلوے کا آفس قائم ہو رہا ہے، ریلوے کے نئے ڈویژن بھی بنیں گے. ابھی ریلویز 8 ڈویژنز پہ مشتمل ہے، 7 ڈویژنز ہیں اور 1 ورک شاپ ہے. ہم مستقبل میں اس کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. گوادر کو الگ ٹریٹ کرنا پڑے گا اور وہاں پہ ہمارے پاس 285 ایکڑ جگہ موجود ہے. ہمیں مزید 200 ایکڑ زمین چاہیے ریلوے اسٹیشن اور ٹرمینل کے لیے. اس کے علاوہ میں پچھلے دور میں جو ریلوے کی الائنمنٹ ہے اس کا سروے کروا گیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگلے بجٹ میں ہم پیسے رکھ گئے تھے جو پروونشل گورنمنٹ کو ملنے تھے اور وہ لینڈ ایکوزیشن کے پیسے وہ واپس آ گیا. پوچھا تو وہ خیر سے پیسے نہیں دیے ہوئے کسی نے کسی کو، وہ کام ہی ختم ہو گیا ہے اور لینڈ مہنگی ہو گئی ہوگی. لیکن اب پھر لینڈ ایکوزیشن آپ کو پتہ ہے وہ مرکز نہیں کر سکتا، صوبائی حکومت کے ذریعے آپ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے کرتے ہیں. تو کوشش یہ ہوگی کہ اس عرصے میں جو چیزیں الٹائی گئی ہیں وہ سیدھی کر دیں، تھوڑا سٹرکچر بہتر کریں. اور یہ جو سیلاب کی آفت آئی ہے اس کو بھی ہم جانے سے پہلے ریزالو کر جائیں. ریلوے کے لیے فی الحال اتنا ہی ہے. ریلوے کے کلی ہمارے آپ کو پتہ ملازم نہیں ہے، وہ بیچارے بالکل مفلوق الحال پہلے ہی تھے، اب کوئی کام ہی نہیں ہے ان کے لیے. تو وہ ہم نے سب نے آپس میں مل کے ڈونیشن اکٹھا کیا ہے، ان کو ہم کچھ تھوڑی سی مالی مدد پورے نیٹ ورک پہ کریں گے. ابھی میں کلیوں کو مل کے آیا ہوں، ان کو میں نے بتایا ہے. جو TLA ہیں ہمارے وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ مستقل کریں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب کوئی جاب نکلے تو سب سے پہلے ان کو پریفرنس دی جائے جو پہلے کام کر رہے ہیں ریلوے کا. لیکن سب کو ایک دم ریگولرائز کرنا ممکن نہیں ہے. ہمارے پاس تو موجودہ ملازموں کو دینے کے پیسے بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں اور اب ہم اس وقت 16 کروڑ روپے کا روز نقصان کر رہے ہیں کیونکہ ٹرین چلے گی اس کا ٹکٹ بکے گا یا فریٹ ٹرین چلے گی اس کا ریونیو آئے گا تو ہم کسی کو کوئی پیسہ دینے کے قابل ہوں گے. سارا بوجھ ہم حکومت پہ نہیں ڈال سکتے. تو بہرحال یہ ایشوز ہیں لیکن ہم اس کا مردانہ وار مقابلہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ کو سوال کرنا چاہیں تو پچھلے دور میں بھی ریلوے بالکل تباہ ہو گئی تھی. ہندوستان کی طرح آپ کے آج کی ٹرینیں بھی بحال کرائیں، جو پینشنر تھے بیچارے فوت ہو جاتے تھے. تو ایسی قانون سازی آپ کیوں نہیں کر جاتے کہ جس ٹریک پر آپ اس کو ڈال کے گئے تھے آنے والی حکومت یا جو بھی ہے وہ اسی لائن پہ قائم کریں. ابھی آپ کے 4 سال میں یا بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ریلوے اسی حال میں زبوالی میں چلی گئی. آج پھر آپ آئے اس کو دوبارہ آگے کرنے کے لیے. تو ایسی قانون سازی کے آپ اس قسم کے اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے کہ ریلوے دوبارہ جو آپ کر کے جا رہے ہیں اسی ٹریک پہ چلے نہ کہ ادھر ہو. آپ اس میں سینئر 3 آدمی ہیں اور آپ کا بڑا تجربہ ماشاءاللہ. میں آپ سے بارہا مل چکا ہوں، آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. لیکن آپ کوئی بھی قانون بنا لیں، قانون اور ضابطے سب بنے ہوئے ہیں. کام انسان کی نیت سے ہی ہوگا. آپ اچھے سے اچھا قانون بنا لیں، اگر ہماری نیت ہی نہیں ہے اس پہ عمل درآمد کرنے والی تو کیا کریں گے. تو ضابطے بھی موجود ہیں، قوانین بھی موجود ہیں. کمی جو ہے وہ نیت کی ہے اور یا پھر عزم کی ہے. آپ جب مشکل سامنے دیکھتے ہیں تو بھاگتے نہیں ہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں. چیلنج آتا ہے تو اس کو فیس کرتے ہیں. تو یہ ہے، میں کسی کا نہ نام لوں گا نہ کسی پہ الزام لگاؤں گا. اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کسی پہ الزام لگانے کا. ہم سے جو بن پڑا کریں گے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں، میرے جانے کے بعد ریلوے کے افسران جو تھے انہوں نے وہ علم بلند رکھا
یہ جو دونوں ساتھی میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیکٹری ریلویز ہیں، ارشد اسلام صاحب اے جی ایم انفراسٹرکچر ہیں، اور ان جیسے اور بہت سارے افسران جو تھے انہوں نے عارضی دیانتداری کے ملازمین کو ساتھ مستقل نہیں کیا جا سکتا، جگہ خالی ہونے پر ملازم کو مستقل کریں گے، کہہ رہے تھے وزیر ریلوے سعد رفیق جو کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر